آپ گورنمنٹ ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جو صحت ہے اس پہ سیاست نہ کی جائے، جو حکومت سہولیات دے رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں جو رپورٹ پیش ہوئی، جو فرینڈ آف کورٹ گئے اور انہوں نے جو رپورٹ پیش کی، وہ کہتے ہیں کہ نہ تو وہ خود مطمئن ہے ان کی ہیلتھ سے، اور نہ ہی جو ہے وہ بانی چیئرمین مطمئن تھے، کہ انہوں نے بار بار اسٹوڈنٹ کو کہا، جیل حکام کو کہا کہ میری بینائی کا مسئلہ ہے، چیک اپ کرایا جائے، لیکن چیک اپ نہیں کروایا گیا۔ اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ صحت کے بارے میں ہم عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں دعا گو ہیں۔ بھٹی صاحب کی آواز بڑھا دیں۔ میں عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم دعا گو ہیں ٹھیک کہ ان کی جو بینائی کا مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ ان کو جیل کے اندر ہی وہ سہولت ملی۔ پہلے سب سے پہلے ہوتا ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اندر ایک معائنہ کیا جاتا ہے جی، تو جس میں پیمز کے ڈاکٹرز نے وہاں پہ معائنہ کیا، ڈاکٹرز نے رپورٹ کیا کہ ان کی بینائی کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد ان کو پیمز ہاسپٹل بھی لایا منتقل بھی کیا گیا، اور وہاں پہ ان کو پھر ان کی پوری جدید آلات کے ساتھ، طبی آلات کے ساتھ جو بھی آنکھ کے لیے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو معائنہ کیا گیا اور وہ ساری جو ہے رپورٹ تیار کی گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ کسی ٹھیک ہے، تو پھر نہیں ٹھیک والی بات کسی نے بھی نہیں کہی۔ انہوں نے بالکل وہ رپورٹ یہ کی تھی کہ اس کے مسئلہ ہے آنکھ کا۔ تو اب چونکہ اپنا سپریم کورٹ نے یہ ایک اپنا بھیجا اپنا سلیمان صفدر کو، اور انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی۔ اب جو سپریم کورٹ اس پہ انہوں نے فیصلہ کیا، جس سے وہ کہیں گے وہاں سے ان کا علاج جو پاکستان میں جہاں بھی ممکن ہوا، پاکستان سے باہر ممکن ہوا۔ اچھا، ہاں جی، اگر باہر ممکن ہوا تو باہر بھی بھیج دیں گے۔ دیکھیں میرے خیال میں تو دیکھیں ان کی بینائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب ہے جہاں بھی علاج دنیا میں کہیں بھی علاج ہو، پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، پاکستان سے باہر ہو، کروانا چاہیے۔ ہم اس پہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اگر وہ ڈیزائر کرتے ہیں تو آپ باہر بھجوا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو پھر کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، جیسے اب کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ جی، اگر کورٹ ایسا کوئی فیصلہ کرے گی تو اس پہ حکومت جو ہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ تو اکتوبر سے شکایت تھی۔ آفتاب صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بانی نے یہ بتایا ہے کہ انہیں اکتوبر سے یہ شکایت تھی، اکتوبر تک ان کی جو نظر ہے وہ 6/6 تھی، اس کے بعد معاملہ جو ہے خراب ہوا، وہ کہتے رہے، لیکن جو جیل حکام ہے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو اس پہ آپ ابھی جو فی الوقت صورتحال ہے، ظاہری بات ہے آپ کو سپریم کورٹ سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے، تو تحریک انصاف مطمئن ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولوی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں اس طرح ہے، ایز اے پارٹی ہم بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے جی کہ خان صاحب جو ہے وہ 24 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور نہ صرف پاکستان کی لیڈر ہیں بلکہ امت مسلمہ کی لیڈر ہیں۔ آپ بنگلہ دیش جائیں، آپ افریقن کنٹریز جائیں، مسلم کنٹریز، سارے جو ہے وہ خان صاحب کے حوالے سے جو ہے تشویش کا شکار ہے۔ آپ ایون عمرے پہ جائیں، آپ کو تمام 57 اسلامی ممالک سے لوگ ملیں گے جو صرف اور صرف پاکستان کو خان صاحب کی وجہ سے جانتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بڑا ہے، پاکستان پہلے بنا تھا، ان کے صحت کو لے کر جو پریشانی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی طرف سے اور ان جعلی حکمرانوں کی طرف سے جو ہے ہٹ درمی ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے، اور نہ صرف ان کی طرف سے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹس کی طرف سے بھی بڑی زیادتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کا جو جعلی ڈرامہ رچایا گیا تھا کہ پلیٹیلیٹس جو ہیں وہ پتہ نہیں گر گئے ہیں اور ان کو کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عدالت جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل سے یہ سوال کرتی ہے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو جائے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، کیا آپ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کو فوراً سے پہلے جو ہے بھائی پہلے تو یہ آ رہا تھا نا کہ جب ہم سب کو پتا تھا کہ وہ ایک ڈرامہ تھا آفتاب بھائی، لیکن اس سے پہلے جب یہ آنکھ کا مسئلہ سامنے آیا اور پیمنٹس گئے تو آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ توجہ ہٹا رہی معاملات سے۔ تو اب تو
آنکھ کا مسئلہ بھی سامنے آ گیا اور اب تو تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان سے زیادتی بھی ہو رہی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے کچھ لیڈرز جو ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دیے ہوں, جی لیکن اوورال جو ہے لوگوں میں تذبذب آج بھی ہے اور اس ٹائم بھی تھا. لیکن چونکہ شروع میں یہ افواج کی طرح تھی, یہ بات جو نکلی چونکہ یہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے, حالانکہ یہاں پہ جو ہے پروون آپ کے انڈیا کے سپائز جو ہیں ان کے جو جاسوس ہیں ان کے ساتھ فیملیز کو ملایا گیا, ان کو پروٹوکول دیا گیا, ان کو چائے پلائی گئی. ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی خان صاحب جو اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, جو اس ملک کے ان بیچاروں کے سیاست میں آنے سے پہلے جو ہے وہ اس ملک کے بڑے اور چھوٹے کے ہیرو تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں. قادر مدوخیل صاحب, آپ نے گفتگو سن لی سر, حکومت کی بھی اور تحریک انصاف کی بھی. جو ابھی صورتحال چل رہی ہے, اس سے پہلے میں نے بھی آفتاب ابھی سے پوچھا کہ جب آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا اور پمپ لایا گیا تھا تو تحریک انصاف ہی کہہ رہی تھی کہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں اور سارا کچھ, اور اب تحریک انصاف جو ہے آنکھ پہ ہی جو ہے وہ سارا کچھ کر رہی ہے. تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کوئی ریلیف کی طرف جا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کچھ, یا کوئی معاملہ کچھ اور چلا ہے؟ جاوید بلوچ صاحب چند دن پہلے میرے ساتھ یہی ذوالفقار بھٹی صاحب ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ کیوں خواہ حکومت ایشو بنا رہی ہے. اگر عمران خان صاحب کو چپ کے اسپتال لایا, جو کہ نہیں لانا چاہیے, چلو اب معاملہ کھل گیا تو کسی اور کو نہیں, تو اسی ذوالفقار بھٹی صاحب جو خود بھی ڈاکٹر ہے ان کو بھیج دیں, عمران خان صاحب کو دیکھ لے, بتا دے کیا صورتحال ہے. نہیں, معاملہ پہنچ گیا سپریم کورٹ تک. اب سپریم کورٹ تک جب معاملہ پہنچ گیا, پہلے تو میری دعا ہے خان صاحب یقیناً ایک پارٹی کے سربراہ سابق وزیر اعظم ہے, ہمیں ان کی قدر ہے, اور تمام سیاسی لیڈران کے ہمیں عزت اور قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں, اللہ ان کو صحت دے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو, میں تھوڑا سا وکیل ہوں, دلائل سے بات کروں گا. آفتاب عالم صاحب یقیناً غالباً وزیر قانون ہے, وکیل ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا. بہرحال میں تھوڑا دلائل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ مجھے بتا دو, جب یہ سلمان صفدر صاحب کو سپریم کورٹ نے تعینات کر کے وہاں گئے, 3-3.5 گھنٹے انہوں نے وہاں پہ گزارے, اور واپس آتے ہوئے انہوں نے آپ سب میڈیا کے سامنے کہا کہ خان صاحب ٹھیک ہے. بالکل ایسی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. اس کے تھوڑے دیر بعد, اور کسی نے یقیناً بولا ہوگا کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو, بہرحال وہ اپنی بات سے مکر گیا. ابھی رپورٹ یہاں تک آ گئی ہے کہ بھائی ان کی آنکھ 15% چل رہا ہے, باقی نہیں چل رہا ہے. مجھے یہ پورا کو پورا وہی نواز شریف صاحب کا فلم لگ رہا ہے. میں اداکار نہیں کہوں گا, ہیرو پہلے نواز شریف صاحب تو اس فلم کا, آج کے فلم کا عمران خان صاحب ہے. ابھی کل پرسوں آج بھی کئی شو میں میرے ساتھ ان کا ترجمان شفیع اللہ جان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے نما بیٹھے ہوئے تھے. وہ گلہ کر رہے تھے کہ جب وہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر گئے تو ہم نے اس کو مطلب کہ ڈاکٹر اس کو رسائی دی, ہم نے اس کی اپنی مطلب کہ ملک کو اس کو جانے دی ہے. مطلب یہ کہ ہمیں کیوں دے رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے جو جملہ پورا سن لے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہی فلم ہے جو ریہرسل ہو رہے ہیں. اور ابھی آپ کو جو نا یہ رپورٹ آن کے جو نا ان کا پاکستان میں علاج ختم ہو جائے گا, اور یہ جا کے, اور پھر میں ایک اور دلائل سے بات کروں. یعنی بھٹی صاحب کی حکومت کی کابینہ کا حصہ ہے حذیفہ رحمان صاحب. مجھے مہینہ ڈیڑھ پہلے ایک شو میں, آج بھی یوٹیوب میرے پیج پہ موجود ہے, انہوں نے کہا ہم نے عمران خان کو آفر کیے جیل میں کہ آپ کو مڈل ایسٹ کی کسی ملک کو بھیجتے ہیں, تو عمران خان نے کہا نہیں, مجھے یورپ یا امریکہ بھیج دیں. جب اینکر نے سوال کیے کہ بھائی یہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, کہہ رہے ہمارے پاس آڈیو ٹیپ ہے, ٹیپنگ تو ہو رہی ہے, تو سب کو پتا ہے. اچھا اس کو بھی چھوڑیے, اس کو بھی چھوڑیے. میں آپ کی بات کو دوبارہ سے, یا کسی اور پارٹی کے رہنما سے سب سے زیادہ عزیز جو خان صاحب کو ہے وہ ان کی بہن ہے. ان کی بڑی بہن علیمہ بی بی کا بیان بھی آپ کے سامنے